السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات بھیجیے اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے، مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے، اور ان قرابت داروں میں جو فاطمہ کا مقام ہے وہ شاید ہی کسی اور کا مقام ہوگا، کیونکہ فاطمہ وہ ہیں کہ رسول خدا ان کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے، ان کے ہاتھ چومتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پر بیٹھنے کے لیے فرماتے تھے۔ فاطمہ کون ہے؟ جن کے لیے قرآن پاک میں آیات کو نازل کیا ہے۔ جب فاطمہ دنیا میں نہیں تھیں تو اس وقت لوگ رسول خدا کو ابتر کہتے تھے، لیکن فاطمہ سلام اللہ علیہا کے تشریف لانے پر یہ کہنا بند کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے وہ صورت بھیجی کہ جس میں بتایا گیا کہ رسول خدا کی تو اولاد کثرت سے ہوگی لیکن آپ کا دشمن ابتر ہے، اور وہ صورت ہے سورہ کوثر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ رسول خدا کی زبان سے رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کی اولاد اس کے صلب سے ہوتی ہے، مگر مجھ محمد کی اولاد علی مرتضیٰ کے صلب مقدس سے ہوگی۔ صلوات بھیج دیجیے۔ تو اس لیے رسول خدا کی جو بھی اولاد ہے وہ مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب کے صلب مقدس سے ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں جو قرآن پاک میں آیات نازل ہوئی ہیں، ان میں ایک آیت یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جس وقت رسول خدا نے مباہلے کے لیے کہا تھا تو یہ آیت جو ہے یہ بھی فاطمہ کی شان میں نازل ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم آخر۔ اسی طرح قرآن پاک کے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں بی بی فاطمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت شان و شوکت کے ساتھ آیات نازل کی ہیں۔ اس میں یہ بھی یہ آیت ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جہاں پر فاطمہ کے لیے معجزات ہی معجزات ہیں، جو آپ کہتی تھیں وہ ہو جاتا تھا۔ آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے کسی کو کپڑے نہیں دیے تھے کہ حسنین کے لیے کپڑے سیے جائیں، لیکن جب آپ نے کہا کہ میرے بچوں تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، تو جنت کے ملائکہ کس طرح حسنین کا لباس لے کے آئے،
اور اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ جس وقت جناب فاطمہ نے کہا کہ میرا دل انار کھانے کو چاہتا ہے تو مولا مشکل کشا نے تو وہ انار اللہ کی راہ میں دے دیا، لیکن فاطمہ کے در مقدس پر فرشتے جو ہے انار کے تشت لے کے آتے ہیں۔ فاطمہ بہت عظیم خاتون ہیں، اور فاطمہ کے بارے میں یہ کہتا چلوں کہ رسول خدا فاطمہ سلام اللہ علیہ کے احترام میں جیسے کہ ابھی عرض کیا ہے کہ ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے، لیکن افسوس کی بات ہے اور آپ کے در مقدس پر رسول خدا نے 1 مہینہ نہیں 2 مہینے نہیں لکھا ہوا ہے کہ 9 مہینے کھڑے ہو کر آپ کو سلام پیش کرتے، السلام علیکم یا اہل البیت نبوت، تا آخر تک آپ کے لیے سلام پیش کر، یہ آپ کا در مقدس تھا کہ آپ کو سلام پیش کیا جاتا، اور پھر بھی یہ آپ کا در مقدس ہے کہ رسول خدا کے لیے ملک الموت فرشتہ مرگ جو ہے نازل ہوتا ہے، لیکن وہ فاطمہ جب تک اجازت نہیں دیتی تو وہ فرشتہ واپس چلا جاتا ہے۔ جب رسول خدا کو علم ہوتا ہے، کہا کہ یہ فاطمہ تیری عظمت ہے کہ ملک الموت بھی تیرے گھر میں تیری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا۔ رسول خدا نے فاطمہ کے بارے میں عملی طور پر اپنی امت کو بتا دیا، لیکن جیسے ہی رسول خدا کی آنکھ بند ہوتی ہے، فاطمہ پر اتنی مصیبتیں نازل ہو جاتی ہیں کہ یہ درد مندانہ شعر فاطمہ کی زبان سے نکلتا ہے۔ فاطمہ جو فرماتی ہیں وہ بالکل حقیقت ہے، اور یہ حقیقت کے علاوہ کام نہیں کرتی۔ سبت علی المصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لعالیہ۔ کیا مقصد ہے کہ اتنی مصیبتیں آن پڑی ہیں کہ اگر وہ روشن دنوں پر پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ فاطمہ اپنے بابا کے لیے اتنا روتی تھی کہ شکایت لگا دی کہ فاطمہ یا دن میں رویا کرے یا رات کو رویا کرے۔ افسوس ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فاطمہ کا ساتھ دیتی، فاطمہ کے ساتھ آ کر فاطمہ کے بابا محمد مصطفیٰ خیر المرسلین امام الانبیاء کے غم میں آ کر روتے، مگر فاطمہ کو منع کیا گیا تو فاطمہ کے لیے مولا علی نے بیت الحزن بنا دیا مدینے سے باہر کہ فاطمہ یہ لوگ تیرے رونے پر پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخر اتنی مصیبتیں فاطمہ پر پڑتی ہیں، اتنی مصیبتیں فاطمہ پر پڑتی ہیں کہ دنیا سے وہ ان مصیبتوں کو دیکھتے دیکھتے سہتے سہتے چلی جاتی ہیں، کوچ کر جاتی ہیں۔ آخر وہ وقت آتا ہے کہ جس وقت مولا مشکل کشا کو یہ خبر دی جاتی ہے، جو اتنا صابر آدمی ہے، جو کہ صبر انبیاء سے بھی اللہ اکبر، جس کا صبر مثالی ہے، لیکن فاطمہ کی خبر سن کر مولا مشکل کشا غش کر جاتے ہیں۔ جب آپ کو فاطمہ مظلوموں کو کفن اور حنوط دے دیا جاتا ہے تو مولا مشکل کشا اپنے بچوں سے کہتے ہیں، میرے بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ امام حسن علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اپنی ماں کے دیدار کے لیے۔ جس وقت امام حسین کو بلایا جاتا ہے تو امام حسین رو کر کہتے ہیں، بابا میں نہیں آؤں گا۔ کہا کہ بیٹے کیسے آؤ گے؟ کہا کہ جب تک میری ماں مجھ کو آواز نہیں دے گی میں اپنی ماں کی آواز پر پڑھوں گا، میں اپنی ماں کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ وہ اتنے میں مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ کفن کے بند ٹوٹتے ہیں، کھلتے ہیں، فاطمہ کے دونوں ہاتھ برآمد ہوتے ہیں، اور یقیناً وہ کہتی ہیں، میرے پیارے حسین، میری آنکھوں کے نور، میں تیری خاطر دنیا سے واپس آ گئی، تو آجا حسین۔ لپک کر اپنے ماں کے سینے پر
اپنا سینہ ملا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب کے سب گریہ و زاری میں اور بھی مصروف ہو جاتے ہیں، اور آسمان سے آواز آتی ہے کہ علی حسین کو ماں کے سینے سے جدا کر دو۔ یہ انداز دیکھ کر، یہ گریہ و زاری دیکھ کر ملائکہ نے اپنی تسبیح چھوڑ دی، اور وہ بھی فاطمہ کے غم میں حسین کی محبت کو دیکھ کر گریہ و زاری کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا اللہ، فاطمہ کا واسطہ ہے، فاطمہ کے غموں کا واسطہ ہے، پوری مسلمانوں کو، سب مسلمانوں کو فاطمہ کی معرفت عطا فرما، فاطمہ کی خوشی میں خوشی منانے کی مسلمانوں کو توفیق عطا فرما، فاطمہ کے غموں میں غم منانے کی توفیق عطا فرما، تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد عطا فرما۔ یا الہی، فاطمہ کے بعد میں بیٹے امام زمان کا جلد از جلد ظہور فرما، اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اور ان کے محبوں کی تعداد میں ہر پل اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل